اور ان کا انداز جانتے ہیں آپ، کل ایک آدمی کی گردن اڑا لی صرف عوام کو پیغام دینے کے لیے کہ ملک میں نیا بندہ آ رہا ہے۔ ملک میں نئی شہزادی بھی تو آئی ہے، کیا شہزادی نے چند لوگ گرفتار کرنے کے علاوہ لوگوں کو کوئی پیغام دیا؟ میں طاقت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں مار سکتی۔ گردنیں مارنا طاقت کے اظہار کا واحد طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ برا ہے، تم اچھی ہو، تم اپنے طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ طاقت کوئی ہموار زمین نہیں ہوتی، یا تو یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے، تمہیں اس کو بڑھانا ہوگا۔ مگر کس طرح؟ وہ الجھن سے بولی، پھر چونکی۔ آپ نے بنگا رایا ملائیو پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کچھ ایسا کیا کہ شہزادی تاشا نے محل میں آتے ہی طاقت کا اظہار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا تھا نہیں، کرو گی۔ اب تم جو کرو گی وہ تاریخ بنے گا، اور ابھی وہ کتابوں میں بھی لکھا جائے گا۔ وہی جو میں نے پڑھا ہے، یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم حقیقت میں کیا کرتی ہو سکتا ہے مورخین نے کتابوں میں سچ نہ لکھا ہو۔ اس نے بد دلی سے آئیبرو بھینچے۔ یقیناً آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی ہی نقل کر لوں، جو تم سمجھو۔ ٹھیک ہے، پھر میں وہی کروں گی جو مجھے درست لگے گا، لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں، شہزادی تاشا کا انجام کیا ہوا تھا؟ اسرا کہتی تھی اس کا انجام ٹریجک تھا۔ میں نے نہیں پڑھ رکھا، آپ نے تو پڑھا ہے نا؟ وہ چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ کیا تمہارے پاپا کے پاس چابی موجود ہے یا اس کو نئی بنانی پڑے گی؟ وہ بات ٹال گیا تھا۔ تالیہ نے خفکی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں، وقت خود ہی سب ظاہر کر دے گا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کر عجیب سے لہجے میں بولی، آپ کو کسی چیز سے خوف کیوں نہیں آتا؟ کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے آپ؟ وہ جو گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے بیٹھا تھا، اس بات پہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، مجھے بھی سیٹ بیک ملتے ہیں، مگر میں ایک دن کی بری باتوں کو صرف اس دن تک خود پہ طاری رکھتا ہوں۔ اگلی صبح میں نئی امید اور فریش ذہن کے ساتھ اٹھتا ہوں اور اپنے مقصد پہ فوکس کرتا ہوں۔ سب آپ جیسے نہیں بن سکتے، ظاہر ہے سب میرے جیسے نہیں بن سکتے، آسان تھوڑی ہے میرے جیسے بننا۔ تالیہ اداسی سے مسکرا دی، پھر گردن گھما کے نیچے پہلے احاطے کو دیکھا۔ یہاں سے احاطے کی صرف 4 دیواری نظر آتی تھی، تبھی وہ پہرے داروں کی نظروں سے محفوظ تھے۔ میں اب چلتی ہوں، آپ نیچے اتر جائیں اور آرام کریں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ اسے سہج سہج قدم اٹھاتے جاتا دیکھتی رہی، پھر لباس میں چھپا بٹوا نکالا۔ گیلا بٹوا اب سوکھ چکا تھا اور اس میں وارم فاتح کی ID کارڈ، کریڈٹ کارڈ، رقم اور پاپ کارن کے ٹکڑے اسی طرح رکھے تھے۔ وہ بٹوا واپس کرنے آئی تھی مگر نہیں کر سکی، نہ جانے کیوں۔ چند سالوں بعد محل کے سبزہ پر وہ خاموشی سے شریفہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں نے چوغے پہن رکھے تھے اور ٹوپیاں سروں پہ گرا رکھی تھیں۔ لائبریری کے سامنے وہ رکی اور چوغے کی ٹوپی پیچھے گرائی، تب پہرے دار اسے دیکھ کے چونکے، پھر ادب سے پیچھے ہٹ گئی۔ اندر فرش پر کتابیں پھیلائے چمڑے کو کاٹتا ہوا ایڈم بیٹھا تھا۔ چراغ اور قندیلیں روشن تھیں۔ وہ گال تلے ہاتھ رکھے ایک کتاب کے مطالعے میں مہمک تھا۔ ایک کتاب کی جلد چپکا کے اسے سوکھنے کے لیے سامنے رکھا تھا۔ آہٹ پہ وہ ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، پھر جلدی سے سیدھا کھڑا ہوا۔ چوغے والی شہزادی قریب آ رہی تھی، ساتھ کوئی نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے جی تالیہ، اسکول میں ہمیں قدیم ملے میں لکھی چند کتابیں پڑھائی گئی تھیں۔ قدیم ملے بھی قدیم انگریزی کی طرح ہے۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے جوش سے بتانے لگا۔ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر جوش قابل دید تھا۔ چوسر کی کینٹربری ٹیلز 14ویں صدی میں لکھی گئی تھیں اور پہلی نظر میں اس کی انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی، مگر غور سے پڑھو تو زبان وہی ہے، صرف تلفظ اور ہجے مختلف ہیں۔ یہ قدیم ملے کی کتابیں میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ صرف الفاظ کے ہجے زیادہ ہیں اور یہ لوگ ان کو مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں، ورنہ زبان تقریباً وہی ہے۔ تم نے بنگا رایا ملائیو پڑھی ہے، شہزادی تاشا کی داستان؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں تو، کبھی دل ہی نہیں چاہا۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ شہزادی تاشا نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ نہیں چیتالیہ، مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پہلے وہ الجھا، پھر چونکا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ ہر دفعہ کی طرح اس امتحان میں بھی چیٹنگ کر کے پاس ہونا چاہتی ہیں، ہے نا؟ آپ اس کتاب سے آئیڈیاز چرانا چاہتی ہیں۔
صحیح کہتے ہیں، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، چور ہیرا پھیری سے جائے یا نہ جائے، یہ کہتی ضرور اپنے سر سے جائے گا۔ دانت جما کے سرد لہجے میں بولی تو ایڈم کا منہ بن گیا۔ میں ملیشیا کا ایک قانون پسند شہری ہوں، آپ جو سارا دن میرے پر ظلم ڈھاتی ہیں، ان کا حساب آپ کو ایک دن دینا ہوگا۔ کام پہ دھیان دو اور زیادہ دماغ خرچ مت کرو، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک برہم سا کر کے وہ پلٹ گئی۔ وہ ماتھے پہ لکیریں ڈالے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگر بیجا گمان کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتا کہ چیتالیہ نے اصلی شہزادی تاشا کو قید کر کے اس کی جگہ تو نہیں لے لی۔ ویسے ملیشیا کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کی شناخت اپنا لینے پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیٹھا اور چمڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ابھی سے کافی سارا کام کرنا تھا۔ صبح کی سفیدی محل کے میناروں سے ٹکرائی تو جامنی آسمان پر تیرتے بادلوں کے نارنجی کنارے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ دودھیا پن سارے پہ چھا گیا اور آسمان خوب روشن ہو گیا۔ شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں سنگار میز کے سامنے کرسی پہ وہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائے بے نیاز مغرور نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شریفہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھی دانت کا بنا کنگا پھیر رہی تھی۔ ایک بازو اس نے پھیلا رکھا تھا جس میں ایک دوسری کنیز سونے کے کنگن چڑھا رہی تھی۔ راجا نے کہا ہے کہ شاہی اتالیق کو بلوایا جائے، وہ آپ کو مختلف فنون اور آداب کی تربیت دیں گے۔ اس کے علاوہ تالیہ نے آئیبرو اٹھا کے برہمی سے عکس میں اپنے پیچھے کھڑے اسے دیکھا۔ تاشا کو سب آتا ہے، اسے کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شہزادی میری عرض سنیے، شہزادیوں کو شاہی آداب سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں پہلے ہی بہت باادب اور سلیقہ مند ہوں، راجا سے کہو میری فکر نہ کیا کریں۔ شریفہ خاموش ہو گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک تائی سیان ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا۔ شہزادی یون سوفو آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تالیہ چونکی، فوراً شریفہ کو دیکھا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا سنگھار مکمل ہو چکا تھا، لبوں پہ لپسٹک بھی لگی تھی اور آنکھوں میں کاجل بھی، مگر بال بنانے بھی رہتے تھے۔ شہزادی کو انتظار کراؤ، مجھے ابھی دیر ہے، بے نیازی سے بولی اور واپس پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ آئینے میں وہ اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں یون سوفو کے ذکر کے بعد سے تپش سی بھر گئی تھی۔ وہ ظالم شہزادی جس نے الور سنگائی کے لوگوں پر ظلم ڈھایا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو قید میں ڈالا تھا، جس کی حد سے بڑی حرکتوں پر بھی سلطان اسے ٹوکتا نہ تھا کیونکہ چین کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور سلطان کی محبوب منگیتر، جس سے چند دن بعد سلطان کی شادی ہونا تھی۔ وہ اس وقت ملاقہ کی سب سے طاقتور عورت تھی، سوائے راجہ مراد کے اس کے مقابلے پہ کوئی نہ تھا۔ اس کی سازشیں وجہ بنی تھی کہ تالیہ کا الور سنگائی اجڑ گیا اور وہ وقت کا دروازہ پار کر گئی، اور آج وہ اس شہزادی سے ملنے جا رہی تھی۔ تالیہ نے آج گلابی زردار لباس پہنا تھا، بالکل شاکنگ پنک۔ لہنگا سا قدموں کے نیچے سے فرش پہ جھاڑو دیتا تھا اور قمیض گھٹنوں تک آتی تھی۔ دونوں کوہنیوں پہ ریشمی دوپٹہ پیچھے سے ڈال رکھا تھا جو لباس کے ساتھ ہی فرش کو چھوتا تھا۔ سنہری بال آدھے باندھے وہ بالوں پر تاج پہنے باہر محل کے سبزہ کی روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ دونوں کنیزیں اور خادم ایک قدم پیچھے تھے۔ باغ میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے درخت لگے تھے، ان کے ساتھ شہزادی یون سوفو کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کے جوڑے میں لمبی سٹک اٹکی نظر آتی تھی۔ سیاہ بالوں والی دراز قد اور پرکشش شہزادی مسکرا کے دور سے اس کو آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کنیزیں اور خادم کھڑے تھے وہ سب بھی چینی تھے۔ گلابی لباس والی تاشا دونوں پہلوؤں سے لباس اٹھائے قریب آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے سر جھکا کے آداب کہا تو یون سوفو نے جواباً اپنا سر بھی جھکایا۔ شہزادی پھر مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، راجہ مراد کی بیٹی تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کو اس محل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی شہزادی تاشا، مگر اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ 3 ماہ سے ہم ملاقہ میں رہ رہے ہیں، مگر کسی نے ہم سے ذکر تک نہ کیا کہ سلطان کے پھپھی زاد راجہ مراد کی کوئی بیٹی چین میں بھی رہتی تھی۔ ویسے چین کے کس شہر میں اتنے سال گزارے آپ نے؟ تالیہ جبرت مسکرائے۔ کسی ایک شہر میں گزارے ہوں تو بتاتی،
اتنے شہروں میں رہی ہوں کہ مجھے تو سارا چین اپنا ہی لگتا ہے۔ یون سوفو کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ کی بہن کی گمشدگی کا سن کے افسوس ہوا۔ کیا تالیہ ابھی تک نہیں ملی؟ تاشا اور میں نے تالیہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ آواز پہ وہ چونک کے بے اختیار گھومی۔ راجہ مراد روش پہ چلتا آ رہا تھا، ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور سپاٹ چہرے پر سرد سی مسکراہٹ تھی۔ کندھوں پہ پہنی پوشاک قدموں تک آ رہی تھی۔ تالیہ کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے ہوئے۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو اسے مضبوط سہارے کا سا احساس ہوا، نہ جانے کیوں۔ راجہ، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، کیا آپ نے میرا کام کر دیا؟ پوچھتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، آپ کو زحمت بھی دے رہی ہوں مگر کام ضروری تھا۔ یون سوفو نرمی اور خفت سے بولی تھی۔ وہ خفت مصنوعی تھی یا شاید اس کا انداز ایسا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شہزادی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ جو سامان آپ کو درکار تھا وہ میں نے آپ کے محل بھجوا دیا ہے، اور ہاں، آپ کا چور بھی پکڑا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ راجہ۔ وہ ممنون ہوئی، پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا جو باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے محل سے تھوڑا سا سونا چوری ہوا تھا، راجہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے سپاہی چور کا سراغ لگا لیں گے۔ میرا ہی ایک ملے غلام تھا جو بھاگا ہوا تھا، اور بالآخر راجہ نے اس کو ڈھونڈ ہی نکالا۔ تالیہ نے محض سر ہلا دیا، اس کے اعصاب تن رہے تھے۔ شہزادیہ پھر سے راجہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، شہد سے میٹھے لہجے، ممنون چہرے۔ کیا یہ دونوں دشمن نہیں تھے؟ یہ رہا آپ کا مجرم۔ چند سپاہی دور ایک شخص کو رسیوں میں باندھے لے کر جاتے نظر آ رہے تھے، غالباً وہ راجہ کے ساتھ ہی آئے تھے۔ راجہ نے اشارہ کیا تو وہ اس شخص کو وہیں لے آئے۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پیر بھی زنجیر پا تھے۔ یون سوفو نے ایک محظوظ نظر اس پہ ڈالی۔ وہ اب سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پٹی کھولو، میں چاہتی ہوں کہ سزا کے وقت یہ میری آنکھوں میں دیکھیں۔ آپ اس کو ابھی سزا دینا چاہتی ہیں؟ راجہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یون سوفو نے چمک کے سے دیکھا۔ کیا آپ نہ دیتے؟ میرا مطلب تھا اس جگہ، باغ میں۔ خیر، راجہ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے قیدی کی پٹی کھول دی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور نظریں خفت سے جھکا لیں۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ شہزادی نے ایک ہاتھ پھیلایا تو ایک سپاہی نے اس پر تلوار رکھی۔ دوسرے سپاہی نے قیدی کا دایاں ہاتھ رسی سے نکال کے زور زبردستی سے سامنے کیا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ یہ آدمی چور نہیں ہے، اگر چور ہوتا تو منت سماجت کرتا، یہ تو سزا کے لیے تیار ہے۔ اس نے چونک کے راجہ مراد کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا سنجیدگی اور خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی پاپا نے پکڑا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی؟ پاپا نے اصل چور کو بچانے کے لیے اس کو سامنے کر دیا ہے؟ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ اسلام میں جو چور کی سزا ہے وہی میں شہزادی یون سوفو تمہیں دیتی ہوں، کہہ کے شہزادی نے مہارت سے تلوار بلند کی۔ چور نے آنکھیں سختی سے میچ لیں، تلوار نیچے آئی اور اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ کے نیچے گرا گئی۔ خون کے چھینٹے سیدھے تالیہ کے اوپر آتے مگر وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ بے اختیار اس نے باپ کی کوہنی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آدمی درد سے چلا رہا تھا، بازو سے خون بھل بھل بہ رہا تھا۔ یون سوفو نے تلوار واپس تھما دی اور مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ لوگ سپاہی کو لیے واپس مڑ گئے۔ اس کا خون یہاں وہاں گھاس پر گرتا جا رہا تھا۔ شکریہ بندہ ہارا، آئندہ بھی آپ میرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کے شہزادی مڑ گئی۔ اس کا عملہ بھی ساتھ ہی پلٹ گیا اور سبک رفتاری سے اور روش پہ آگے بڑھتے گئے۔ تالیہ اسی طرح سن کھڑی تھی۔ مراد کی کوہنی سے آستین اس نے سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ آنکھیں دور جاتی یون سوفو پہ جمی تھی۔ پاپا، لب پھڑ پھڑائے۔ مراد نے گردن موڑ کے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ شریفہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے شاہی اتالیق بھجوانا چاہتی ہیں جو مجھے شاہی آداب کی تربیت دے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور نظریں وہیں جمی تھیں۔ آپ کل صبح اس کو میرے پاس بھجوا دیں، میں شہزادیوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ راجہ مراد ہلکا سا مسکرایا، ایک ہاتھ سے تالیہ کا کندھا ذرا دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی بھنچی مٹھی سے نکل کے اس کی کوہنی پھسل گئی، مٹھی خالی رہ گئی اور دور اسی نقطے پہ جمی نظریں ویسی ہی خالی تھیں۔ قدیم کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔
कोने में जमीन पे 2 जानों बैठा एडम एक चौकी पे कागज फैलाए स्याही में कलम डबो डबो के लिख रहा था। चराग चौकी पे रखा था और इसकी फड़फड़ाती जर्द रोशनी सफ़हात को रोशन किए हुए थी। मेरा नाम एडम बिन मोहम्मद है और मैं हमेशा से एक मुस्तकबिल के खौफ का शिकार इंसान रहा हूँ। वह कदीम जावी रस्मुल खत में लिख रहा था। मैं अपने एतवार सोमवार के खौफ के आने में ज़ाया कर देने वाला इंसान हूँ। मैं हमेशा कल क्या होगा और मैं ये कैसे करूँगा सोचने वाला इंसान हूँ। अब्बू अल खैर की हवेली की रसोई में खड़ा बूढ़ा बावर्ची सीखों पर गोश्त के टुकड़े परो रहा था और साथ खड़े फाते को समझा रहा था। वो पहलुओं पे हाथ रखे गौर से इसके हाथों की हरकत देख रहा था। मुस्तकबिल के खौफ के साथ नाकामी का खौफ भी मेरे ऊपर हमेशा तारी रहा है। मैं जिंदगी का हर बाब शुरू करने से कबल ये सोचता हूँ कि क्या करूँ जो हार से बच जाऊं। महल के बरामदे में अतालीक चंद खादिमों के हमरा खड़ा था और उंगलियों पे लम्हे शुमार कर रहा था। जब तालिया सर पे सेबों का थाल रखे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी सीधी लकीर में। चंद कदम उठाए ही थे कि तवाज़न बिगड़ा, सारे सेब नीचे आ गिरे। मगर वॉन फाते कहते हैं कि जिंदगी उन पे मेहरबान होती है जो ये सोच के नए बाब शुरू करते हैं कि हमें जीतना कैसे है। फातिह चूल्हे पे चढ़े बर्तन में बोतल से माया उंडेल रहा था। आग ने माया को छुआ और शोला सा भड़का। इसके हाथों को आग की लिपट ने छुआ और वो करंट खा के पीछे हटा। जलन का शदीद एहसास। मैं इन सारी किताबों को मानता हूँ कि हाँ, हमें हमेशा मस्बत ही सोचना चाहिए वगैरह वगैरह, मगर अभी तक ये नहीं समझ सका कि मस्बत सोचने का आगाज कैसे किया जाए। छोटी मेज के गिर्द वो दोनों बैठे थे। दरमियान में बड़े प्याले में पानी रखा था। अताली गौर से इसे देख रहा था और वो बार बार पानी में हाथ मारती थी। पानी उछल के बाहर आ गिरता। वो बेबसी से इसको देखती और कंधे उचकाती। इसका क्या फायदा उस्ताद, मैं भी फातिह साहब जैसा मस्बत आदमी बनना चाहता हूँ, मगर मैं कहाँ से शुरू करूँ। फातिह जले हाथ के साथ गूंधे मैदे को बेल रहा था। रोटी बार बार टूट जाती। वो जब्त करके फिर से शुरू करता। फिर एकदम इसने रोटी इकट्ठी करके मुट्ठी में भींची और दीवार पे दे मारी। फिर दोनों हाथों में सर थाम लिया। चंद लम्हे गुजरे और इसने गहरी सांसें लेके खुद को नोट किया और दोबारा से पेड़े निकालने लगा। और अब मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना मैं पहले अपने अंदर के मनफीपन को निकालने की सही करूँ। मुझे सबसे पहले कौन सी चीज मनफी रद्द-ए-अमल की तरफ धकेलती है? लोगों की बातें, गुस्सा दिलाती, खौफ दिलाती बातें। वो मसहरी पे बैठी थी। हाथ में रेशमी कपड़ा था जिस पे सुई से वो कुछ काढ़ रही थी। अतालीक उसके कंधे के पीछे खड़ा, कमर पर हाथ बांधे झुक के टांका देख रहा था। फिर इसने नफी में सर हिलाया तो तालिया ने गुस्से से कपड़ा कोल मोल करके वापस फेंक दिया। अतालीक आगे बढ़ा, झुक के कपड़ा उठाया और अदब से वापस शहजादी को ला दिया। तालिया ने रूहान से होके इसे देखा और थाम लिया। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जल्दबाज बनाया गया है, यानी जल्द रद्द अमल दे देने वाला। इसका मतलब है हम इंसानों को अपने अंदर फीड इस प्रोग्राम को बदलना होगा। हमें जरा जरा सी बात पर रद्द अमल देने से खुद को रोकना होगा। वो रसोई में खड़ा था और सामने ढेरों प्यालियां रखी थीं। वो चायदान को हवा में कई फुट बुलंद किए प्यालियों में चाय उंडेल रहा था। कहवे की धार से नीचे आती और एक एक कप को भरने लगती। जहाँ इसका हाथ ढीला होता और कहवा बाहर छलकता, वहीं एक हट्टा कट्टा पहरेदार जोर से छड़ी इसकी कमर पे मारता। वो जब्त से लम्हे भर को आंखें मींचता, फिर दोबारा से गहरी सांस लेकर चाय उंडेलता। मैंने ये सीखा है कि जब तक मैं हर एक की हर बात को दिल से लगाता रहूंगा तब तक मैं अजियत में रहूंगा। किसी दूसरे इंसान को सिर्फ अल्फाज से मेरा सुकून छीनने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो गाँव तकिए के सहारे बैठी थी और हाथों में से तार उठा रखा था। इसकी मुख्तलिफ तारों को छेड़ती वो इसे बजाने की कोशिश कर रही थी। अतालिक खड़ा अफसोस से नफी में सर हिला रहा था। वो दांत कचकचा के मजीद तेज तेज उंगलियां तारों पर रगड़ने लगी। उंगलियों के पोरों से खून निकलने लगा। असल ताकत तो ठंडे रहने में है। असल ताकतवर लोग वही हैं
جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بیجا سوچتے نہیں رہتے۔ 2 چولہوں پہ کڑاہیاں رکھی تھیں، وہ بیک وقت تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ان میں چیزیں الٹ رہا تھا، پھر کڑاہی کے ہینڈل کو پکڑ کے اٹھا کے سبزیوں کو الٹا پلٹا، انداز میں مہارت اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ دور بیٹھے بوڑھے باورچی نے محض نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے جھک کے اپنا کام کرنے لگا۔ اگر دوسروں کے منہوں سے نکلے الفاظ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی پوری ذات کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ نہیں، اگر مجھے مثبت انسان بننا ہے تو مجھے پہلے قدم کے طور پہ اپنے موڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لینا ہوگا۔ وہ سر پہ ایک کتاب کے اوپر سیب رکھے سفید چوک کی کھینچی لائن پہ سیدھ میں چل رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب پیر نہیں رپٹ رہا تھا، وہ بالکل سیدھی چل رہی تھی۔ میں بطور انسان کے اکیلے ہی اس دنیا میں آیا تھا اور اکیلا ہی جاؤں گا۔ میرے دوست اور میرے گھر والے بھی ہر وقت میری پسند کی بات نہیں کہہ سکتے۔ میں دن میں بہت دفعہ بہت سی باتوں پہ دکھی ہوں گا، اور اس دکھ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابو الخیر کی طویل ڈائننگ ٹیبل سجی تھی، اوپر فانوس جل رہا تھا، سربراہی کرسی پر ابو الخیر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، دائیں ہاتھ کھڑا غلام چائے دان سے اس کی ننھی پیالی میں سرعت سے قہوہ انڈیل رہا تھا۔ دھار برابر تھی، ایک قطرہ بھی باہر نہیں چھلکا تھا۔ مثبت سوچ، مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں بہت سی دوسری آراء غلط ہو سکتی ہیں، ویسے ہی یہ بھی غلط ہے۔ تالیہ اور اتالیق لکڑی کی میز کے دونوں سروں پہ بیٹھے تھے۔ اس نے زور سے پانی کے پیالے پہ ہاتھ مارا، پانی چھلکا۔ اتالیق نے دوبارہ کرنے کو کہا، اس نے دوبارہ سیدھا ہاتھ مارا، مگر اتالیق نے جلدی سے پیالہ ہٹا لیا۔ اس کا ہاتھ میز پر پوری قوت سے لگا، لکڑی کی میز تڑاخ سے 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تالیہ کی آنکھیں حیرت اور استعجاب سے پھیل گئیں، اور کسی کی غلط آراء کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ اس کے سامنے ٹیپسٹری رکھی تھی اور وہ کھڑے کھڑے اس پہ مہارت سے سوئی سے ٹانکے کاٹے جا رہی تھی۔ ایک پورٹریٹ سا نقش ہو رہا تھا، وہ مسکرا کے رفتار تیز کیے گئی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح مجھے وان فاتح کی طرح ہمیشہ جیت کا سوچنا ہے یا مستقبل کے خوف سے نکل آنا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا، مگر میرے خیال میں زندگی کو جتنا اب تک میں سمجھا ہوں، اگر میں مثبت انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوؤں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ وہ سلائیوں کو ہاتھ میں پکڑے باغیچے میں کرسی پہ بیٹھے تیزی سے اون کے دھاگوں کو بنے جا رہی تھی، الٹا سیدھا اون کے گھر، ہر شے اس کی انگلیوں پہ بہت آسان ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک میں ہر آدمی کی رائے پہ دکھی ہوتا رہوں گا یا جواب میں اس پہ غصہ کرتا رہوں گا، میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ وہ چمٹی کی مدد سے بھنی ہوئی بوٹیاں اٹھا اٹھا کے تشتری میں رکھ رہا تھا۔ سارے باورچی خانے میں باربیکیو کا دھواں اور مہک پھیلی تھی۔ باورچی نے کلیجی کے ایک ٹکڑے کو منہ میں رکھا تو اس کے تاثرات خوشگوار ہو گئے، لیکن پھر بھی چہرہ سنجیدہ بنائے آگے بڑھ گیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے مجھے کہ سارے بڑے آدمی مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات مجھے اچھے سے معلوم ہو گئی ہے۔ تالیق کتاب اٹھائے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ سامنے کرسی پہ معتب بیٹھی کتاب کو دیکھے بغیر مسکرا کے لفظ بہ لفظ سب سنائی جا رہی تھی۔ انسان کو چھوٹا اس کی سوچ بناتی ہے، بڑی سوچ، اچھی سوچ اسے آزاد کرتی ہے۔ وہ چھرا ہاتھ میں لیے لکڑی کے تختے پر کٹ کھٹ سرخ ہری سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ اگر میں اپنی سوچ کو آزاد کرنا سیکھ جاؤں اور میں اپنے ہر قسم کے خوف سے خود کو نکال لوں تو میں اتنا ہی ٹھنڈا اور آزاد انسان بن جاؤں گا جتنا فاتح صاحب ہیں، جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ابھی سارے گن نہیں سیکھ پاتا، لیکن تھوڑی بہت زندگی کی حقیقت مجھے معلوم ہونے لگی ہے۔ تالیہ تیر کمان کو تانے فضا میں نشانہ باندھے زور سے کمان کھینچ رہی ہے۔
تیر فضا میں اڑتا ہوا سیدھا ایک پرندے کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس نے مسکرا کے کمان نیچے کی، پرندہ گھائل ہو کے سیدھا نیچے آن گرا، اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سیاہی میں ڈوبا قلم پرے رکھا اور اداس مسکراہٹ سے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ سیاہی ابھی گیلی تھی۔ اس نے کاغذ کا کنارہ چراغ کے شعلے پہ سلگایا۔ آگ نے کاغذ کو پکڑ لیا اور وہ پھیلنے لگی۔ وہ اپنے الفاظ کو جلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے الفاظ راکھ کا ڈھیر بن گئے، قدیم ملے میں لکھے خوبصورت پختہ الفاظ۔ 4 ہفتے بعد اس صبح سورج نکلتے ہی بادل ایسے چھائے کہ آسمان پھر سے سیاہ پڑنے لگا۔ سارے پہ چھاتا سی تن گئی اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ محل کے کتب خانے کی کھڑکی کے ساتھ کرسی میز پہ بیٹھے ایڈم نے کتاب سے سر اٹھا کے کھڑکی کے شیشے سے تر تڑ ٹکراتی بوندوں کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑا۔ مناسب خوراک اور صاف لباس کے باعث وہ نارمل لگ رہا تھا۔ کیا میں اب شہزادی تاشا سے مل سکتا ہوں؟ 4 ہفتے سے میں قید میں ہوں اور شہزادی اول روز کے بعد دوبارہ مجھ سے نہیں ملی۔ انداز شکایتی تھا مگر لہجہ صاف تھا۔ پیچھے کھڑے پہرے دار سپاہی نے بس ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ شہزادی آج کل اتالیق کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں اور وہ ہر وقت قیدیوں سے ملاقات نہیں کرتی، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر چہرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا۔ اس کے ساتھ کے دونوں قیدیوں کو شہزادی کے فرمان کے مطابق رہا کر دیا گیا تھا اور وہی رہ گیا تھا، مگر اس دوران وہ قدیم ملے بول سمجھ اور لکھ لیتا تھا۔ وہ جدید ملے سے بہت زیادہ مختلف نہ تھی، پھر بھی بہت سی کتابیں یہاں دستیاب تھیں اور کتابیں پڑھنے میں وہ ہمیشہ سے اچھا رہا تھا۔ کتب خانے سے دور محل کے ایک اونچے مینار میں بنی کھڑکی شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں کھلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کھڑکی پہ بھی بوندیں تڑا تڑ برسے جا رہی تھی۔